عورتوں کا کار چلانا، بائک چلانا، آج کل رکشے بھی چلا رہی ہیں کمرشل. ہم نے دیکھا ہے پیچھے سواریاں بیٹھی، غیر محرم سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ دیکھ بھی رہے ہیں، ظاہر ہے ہر بندے کا اپنا ایک کردار ہے. تو وہ لیکن بیچاری وہ مجبوراً چلا رہی ہے. ظاہر ہے عورت باہر نکلتی ہے. عورت، میرا ایک ذاتی ایک چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں، عورت غیرت میں مرد سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن وہ جب نکلتی ہے اس کی کوئی بہت زیادہ مجبوری ہے تب نکلی ہے بھائی وہ. تو ایسی سچویشن میں عورت کیا کرے؟ مطلب بائک، گاڑی اور چیزیں چلانا، کیونکہ بائک پہ بھی تھوڑا سا کھلا بیٹھنا پڑتا ہے، تھوڑا مردوں کی طرح. یہ بھی بائک کے پیچھے لگ جاتی ہیں اس طرح کی بدتر. دیکھیں پہلی تو بات میں آپ کی سیکنڈ کروں گا کہ عورت مرد سے غیرت میں زیادہ نہیں، بہت زیادہ ہوتی ہے. کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی نیچر میں رکھا ہے. اس کا نام ہی عورت ہے، پردے کی چیز. اللہ نہ کرے کہ ایسا کسی عورت کے اوپر مشکل وقت آئے کہ وہ رزق کمانے کے لیے باہر نکلے. اسلام میں تو عورت کی زندگی ایک ملکہ والی زندگی ہونی چاہیے. ملکہ والی زندگی. یہ معیشت کی ساری ذمہ داری مرد کے اوپر ہے. الرجال قوامون علی النساء. مرد حاکم ہے عورتوں پر بسبب اس کے کہ وہ ان کا سارا خرچہ اٹھاتے ہیں. اگر معذور ہو مرد اگر معذور ہو تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ معذور شادی سے پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ شادی کے بعد ہو گیا، ایکسیڈنٹ شادی کے بعد ہو گیا، پیرالائز ہو گیا. تو اس معاشرے کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ ایسے معاملات کرے، اس کا خرچہ لگائے. یہ جو لوگ اربوں سنبھالے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زکوٰۃ کروڑوں میں بنتی ہے. 1 ارب پہ 2.5 کروڑ زکوٰۃ بنتی ہے. بالکل صحیح. یہ اس معاشرے کی ذمہ داریوں سے سپورٹ کرے. لیکن اگر عورت کو پھر بھی نکلنا پڑتا ہے تو وہ اپنے حجاب کا اہتمام کرے اور کسی ایسی جگہ پہ نہ جائے کہ جہاں اس کے ساتھ کوئی اس قسم کا مس ہیپ ہونے کا معاملہ ہے. کوشش کرے کہ ایسی جاب کرے جو عورتوں والی جاب ہو. اب یہ جو آپ نے کہا نا بائک چلانا، بھائی جب سے یہ پیٹرول اتنا مہنگا ہے، گاڑی تو ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجے. میں تو اب اپنے جہلم شہر میں دیکھتا ہوں کتنی عورتیں پورا نقاب برقع کیا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ اپنے بچوں کو موٹر بائک پہ خود چھوڑتی ہیں اسکول. بہت اچھا کام ہے. دودھ پیتے بچوں کا پیشاب پاک، ہم سنتے ہیں کہ بھائی بچے کو پیشاب پاک ہے. پیشاب تو پیشاب ہے. الٹی بھی کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں، دودھ پیتا بچہ ہے، کچھ ایسی چیز تھوڑی کھاتا ہے کہ کوئی غلط چیز ہو. صحیح ہے، نماز بھی پڑھ لو. تو اس پہ کیا معاملہ ہے شرعی؟ دیکھیں الٹی والا جو معاملہ ہے نا، یہ تو فقہ حنفی والوں نے اجتہاد کیا ہوا ہے. الٹی کا نجس ہونا کہیں سے کوئی ثابت نہیں ہے. پیشاب تو ظاہر ہے نجس ہے. چھوٹے بچے، جی چھوٹے بچے کا بھی نجس ہے. صرف اس میں یہ ہے کہ نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری میں سنن نبی داؤد کے اندر کہ اگر لڑکی کا پیشاب ہے تو آپ نے اسے پورے اہتمام کے ساتھ، یعنی لڑکی اور لڑکے کے اعتبار سے یہ فرق کیا گیا ہے نبی الاسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کہ اگر لڑکی کا پیشاب ہے تو اسے پورے اہتمام کے ساتھ دھونا ہے، اور اگر لڑکے کا پیشاب ہے تو اس پہ چند چھینٹیں مار لینا کافی ہے. اس سے بعض لوگوں نے رزلٹ نکال دیا کہ شاید پاک ہے. پاک نہیں ہے ناپاک، اس لیے پانی اس پہ آپ ڈال رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. پانی ایک سمجھ لیں ایک ایسی چیز ہے جو کسی چیز پہ بھی آپ ڈالتے ہیں نا اس کو پاک کر دے گی، خود ناپاک نہیں ہوتا پانی. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے آسمان سے پانی نازل کیا جو پاکیزہ ہے. علی بھائی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے الٹا سونے کی، وہ سوتے ہی ان کو نیند ہی الٹا آتی ہے. اور کچھ الگ الگ طریقے ہیں، کچھ یوں ہو کے سکڑ کے سوتے ہیں. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، جیسے ایک سلمان خان ہے انڈیا میں، وہ بولتا ہے بھائی مجھے بیٹھ کے سونے کی عادت ہے، مجھے بیڈ سے زیادہ کمفرٹیبل میں کسی اچھے صوفے پہ بیٹھ کے ٹیک لگا کے سو جاتا ہوں، اس میں مجھے زیادہ آسانی ہے. تو یہ اس طریقے سے سونا کیسا؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں غلط خواب آئیں گے اس اینگل پہ سو گے، گردن میں وہ جو اٹھنے کی کوشش کرتا ہے بندہ اٹھ نہیں پاتا، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں انگریزی میں، یہ ساری چیزیں. تو اس کو ذرا کنکلوڈ کریں. دیکھیں صرف ایک طریقہ ہے سونے کا جس کی ممانعت ہے، وہ کیا؟ وہ ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے میرے پاؤں پہ اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور کہا اٹھ، یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں میں نے ایسے اٹھ کے دیکھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، کیونکہ جہنمیوں کو بھی جہنم میں الٹے پیٹ لٹا کے ان کی پھینٹی لگائی جائے گی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. الٹے پیٹ سے مراد جو یوں اللہم اجرنا، آمین. الٹے پیٹ یعنی پیٹ کے بل. اچھا پیٹ کے بل لیٹنا منع ہے. صحیح ہے. بس اس کو چھوڑ کے ہر طرح آپ لیٹ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. دائیں کروٹ لیٹیں، بائیں کروٹ لیٹیں. ہاں سنت ہے دائیں کروٹ لیٹنا،
لیکن بائی کروٹ بھی آپ لیٹ سکتے ہیں. ممانعت کوئی نہیں. ممانعت جس چیز کی ہے وہ پیٹ کے بل لیٹنے کی ہے. باقی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اب میں آپ کو بتاؤں, میں گاؤں تکیہ لے کے سوتا ہوں, مجھے یہ عام تکیے کے اوپر نیند ہی نہیں آتی جب تک کہ میرا سر اتنا نہ ہو جائے کہ یہ جو جتنا فاصلہ ہے یہ کور نہ کرے, اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو, یہ ایسے مجھے نیند ہی نہیں آتی. تو یہ ہر بندے کا ڈفرینٹ ہے. پیٹ کے بل لیٹنا منع ہے. اور ابو داؤد میں ایک اور حدیث ہے, کوئی بھی شخص کسی ایسی چھت کے اوپر نہ سوئے جس کے باہر منڈیر نہیں ہے, کیونکہ نیند میں سونے کی بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا ایسے شخص سے اللہ کا ذمہ اٹھ گیا, یعنی اگر آپ وہ نیند میں چلا اور چھت سے نیچے گر گیا تو وہ خود حرام موت مرا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت کی ہوئی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں پتہ نہیں ہے میرے بھائی, اس نے پتہ ہونا چاہیے اسے کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ایسی چھت پہ سونے سے, صحیح پہلے ہی منع کر دیا. صحیح ہے, صحیح ہے. ہاں, تو کیوں چڑھا ہے اوپر وہ, بالکل ٹھیک, نہیں سو سکتا وہاں پہ. یہ عادت ہوتی ہے, یہ عادت ہوتی ہے لوگوں. بالکل صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے. ایک شخص جو سویا ہوا ہے, مجنون ہے, اور جو نابالغ ہے. لیکن یہ جو کیس ہے نا کہ آپ ایسی چھت پہ سو رہے ہیں, یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا. اختیار میں. نبی علیہ السلام فرمایا کہ جس نے بغیر 4 دیواری والی چھت کے اوپر سویا, اللہ کا ذمہ اٹھ گیا اس سے. صحیح ہے, صحیح. گونگے اور بہرے شخص کے بارے میں وہ کیا رہا ہے, اگر وہ اشاروں میں گالیاں دیں, ان کی بھی کچھ اشارے ہیں آئیڈینٹیفائی, میں ریپیٹ نہیں کر سکتا, وہ ہیں. جی مجھے پتا ہے, چھوڑے. تو وہ باقاعدہ گالی ہے. ہمیں تو ہمارے پڑوس میں ایک بیچارہ ایک گونگا رہتا تھا, تو ہم بچپن میں چھڑتے تھے, اور وہ اس کا دوست بھی ہم دیکھتے تھے آ کے نا آپس میں وہ یوں کر کے اس سے کمیونیکیٹ کرتا تھا, اور میں کھڑکی میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں آدھا 1 گھنٹہ وہ باتیں کر رہا ہے, پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. اللہ نے ایک حرص دی ہوئی ہے انہیں اشاروں میں, پتہ نہیں کیا سلیپ اسٹک. اور میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی زبان ہی اشارے کی ہے, کیونکہ ہم بہت سے ممالک جاتے ہیں تو انگلش یا ان کی لینگویج میں پھنستے ہیں, اٹلی وٹلی میں, تو ہم وہاں اشارے میں بات کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں, ظاہر ہے اشارے کی زبان. تو اس طرح اگر گالی دینا تو کیا اس کا بھی وہی معاملہ, ظاہر ہے 100%. ان کو تو پتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں. ہاں. اور معذرت کے ساتھ آپ جس شہر سے ہیں وہاں سے تو جو گونگے اور بہرے نہیں ہیں وہ بھی ہاتھ کے اشاروں سے گالیاں دیتے ہیں. ہاں بھائی. اور بلکہ وہ کراچی کا ایک بڑا مشہور پرینکر ہے, میں نے اس کو دیکھا ہے, وہ اشاروں سے گالیاں دیتا تھا. 1-2 بار اس کی پھینٹی بھی لگنے لگی ہے. ہاں ہاں, باقی کون پتہ وہ ابھی اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہے, اس لیے میں کہہ نہیں. یار علی بھائی آپ یقین کریں, آپ میرا کوئی بھی پرینک اٹھا کے دیکھیں, اگر گالی ہے نا, میں نے اپنا کام چھوڑ دینا, یہ کام نہیں کیا, بلیو میں. یہ جو ہوتا ہے یہ لانا تھا نا. ارے یار علی بھائی کچھ ہمارے بھی, دیکھی بھی ہے, ہم بھی ایک جن تھے پرانے, آج ہم دیو ہے, ہمارا بھی لے لے یار. آپ دیو ہیں, ہم دیو کے بھی پیو ہیں. جناب علی, مان لیا. جناب علی, بات یہ ہے میں اپنی آن کیمرہ غلط کاموں سے توبہ کرتا ہوں. اللہ مجھے نادانی, ظاہر ہے اس وقت ڈائریکٹر تو میں نے اسی کہہ رہا ہوں, وہ تھا نا, تھا وہ مر گیا. اس کے انتقال کو بھی تقریباً کوئی اس کی 15ویں برسی ہو چکی ہے, لیکن اس کی روح بھٹک رہی ہے ابھی بھی یوٹیوب پہ نا. سر بات یہ ہے ٹھیک ہے, اس میں کوئی شدید گرفت نہیں ہے, اگر توبہ کر لی ہے. میں توبہ کر لی ہے, اور جتنے بھی جو میں نے ریئل پرینکس کیے ہیں, آج میں یہ بات پہلی دفعہ دوہرا رہا ہوں علی بھائی کی برکت, جو میں نے لوگوں کو تنگ کیا, اگر ان سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے, اس کیمرے کی وساطت سے بھی میں توبہ اور معافی چاہتا ہوں, اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ آگے اس چیزوں کو, ظاہر ہے اللہ استقامت دے, آپ دعا کریے گا اس چیزوں میں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. میں خود, کیونکہ ظاہر ہے جس گاؤں جانا نہیں وہاں کا راستہ کیا پوچھنا, آپ اس کو کھولنا. اچھا, تو وہاں واپس ہیں, وہ جو گالی دینے والا ہے اسے بھی پتا ہے, اس کے پاس اتنے ہی ریسورسز تھے, اس نے وہ پورے یوٹیلائز کیے, لہٰذا وہ بھی گنہگار ہوگا. سیدھی سی بات ہے. اس کے دور میں سوشل میڈیا, دیکھیں ٹو بی آنیسٹ ہم بھی ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن بات وہی ہے جو حق سچ ہو. ایک طوفان بدتمیزی تو ہے, اور ابیوزو بھی ہے, کرٹیسزم بھی ہے, ماں بہن کی گالیاں بھی دی جا رہی ہیں, فحاشی کا اڈا بھی ہے, مجروں کا اڈا بھی, کیا کیا ہے آج کے دور میں. کیا جیسے میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے, میں کنفیوزڈ ہوں. میں بلکہ کنفیوز کیا, میں نے تو خیر یہ فیصلہ کیا ہے, میں نے کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی اجازت نہیں دینی اسے. زندگی تو گزار سکتا ہے نا, یا آکسیجن ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والی پوت کو سوشل میڈیا پہ ہونا ضروری ہے, یا جیسے آپ کہتے ہیں کتابی مطالعے ضروری ہیں؟ سوشل میڈیا کے لیے تو پہلے ایجوکیٹ کرنا بھی تو بہت ضروری ہے. وہاں پہ جہاں پہ تعلیم نہیں گئی ہے وہاں انٹرنیٹ چلا گیا پہلے. دیکھیں, یہ بالکل نان سینس اپروچ ہے کہ کسی چیز کے نقصانات کی وجہ سے آپ اسے مکمل طور پر بین کر دیں.
صحیح. ٹھیک ہے. اسلام نے ہمیشہ ہر چیز کا راستہ نکالا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک سیکس کا ایلیمنٹ انسان کے اندر رکھا ہے, بالکل. لیکن اس کو نکالنے کا راستہ نکاح کا ہے. یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو خسی کر لو. بخاری مسلم حدیث ہے, صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ہم اپنے آپ کو خسی کرنا چاہتے ہیں, آپ نے فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے. بخاری مسلم حدیث ہے, اے نوجوانوں کے گروہ جس میں استطاعت ہے وہ نکاح کرے, اور جو نکاح نہیں کر سکتا وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے, لیکن اپنے آپ کو خسی نہیں کر سکتا. ایک نیچرل چیز ہے. دنیا میں جتنی بھی اس قسم کی چینجز آتی ہیں ان کے اوپر شرعی فتویٰ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 100% حرام ہو. مجھے بتائیں ٹی وی اس کا نیگیٹو یوز بھی ہو رہا ہے. دیکھیں ناک پہ مکھی بیٹھی ہے تو ناک تو نہیں کاٹنا آپ نے, مکھی کو اڑانا ہے. واہ واہ واہ. سوشل میڈیا اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی گندگی ہے. ایک مثال میں بھی دے دوں. ہاں جی. اناڑی ڈرائیور نے مرسیڈیز ٹھوک دی تو ڈرائیور کی غلطی ہے, یہ بات تو ہے, لیکن بڑھتی جا رہی ہے, بہت زیادہ خرافات ہیں. سلطنت عثمانیہ کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جو جدید دور کے تقاضے تھے نا ان کا وہ خیال نہیں رکھ سکے. وہ اسی چکر میں پڑے رہے کہ یہ توپ کے گولے کے اندر سور کی چربی ڈلتی ہے, بس پتہ نہیں اس گولے کو انہوں نے نیچے رکھ کے نماز پڑھنی تھی, تو بس دیکھ لیں پھر آج تک ہم ذلت کاٹ رہے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ میرے بھائی ہم یہ جو اتنا بڑا فتویٰ لگاتے ہیں کہ اس سے یہ کرنے دوں گا اور آپ کے کرنے سے رکنا کوئی نہیں. فاربڈن فروٹس آر آلویز سویٹ, یہ انگریزی کا محاورہ ہے, منع کیے گئے فروٹ ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں. آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بھائی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, اس سے بچنا ہے. ادروائز اگر آپ کیٹاگوریکل کر دیں گے نا تو آپ اپنے بچوں کو سائیکو کر لیں گے, وہ اس معاشرے میں چل ہی نہیں سکتے. جس طرح آج ہم کہتے ہیں تعلیم کے بغیر اس معاشرے کے اندر آپ ایک پڑھ لکھے طبقے کے اندر اپنی بات نہیں پہنچا سکتے. یہ تو آپ کی بیسک. کیسے فلٹر کریں کہ وہ بچہ غلط چیز نہ دیکھے؟ جی جس طرح آپ خود ہوئے ہیں فلٹر, آپ تو اب ایوالو ہو چکے ہیں نا, تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے. یہ جو آپ بند کرنے والی بات کر رہے ہیں نا, میں نہیں کہہ رہا, میں اس کا حل اس کا یہی ہے نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان لرن کرتا ہے. میں کہہ رہا ہوں حل کیا, آنے والی پوت کیا انہیں بھی یوٹیوب کا اکاؤنٹ ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے. جس طرح عامر خان نے یہ ایجوکیٹ کیا چھوٹے بچوں کو تارے زمین پر, جی اس نے ایجوکیٹ کیا, اس طرح ہمیں بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے. یہ آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے, آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے اپنے بچوں کو اب مدرسے نہیں بھیجنا, میں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے نہیں بھیجنا. اچھا علی بھائی, جاتے جاتے کوئی ایک ایسا یادگار میسج جو کہ 100 سال 200 سال بعد بھی کوئی دیکھے, شاید کیا یقیناً آپ بھی نہیں ہوں گے, ہم بھی نہیں ہوں گے, کوئی ایسا میسج دینا چاہیں گے جو ویڈیو فارم میں یاد رہ جائے آپ کا, اور بولیں آپ کچھ. بولوں, سن لیں گے, کیمرہ بھی سن لے گا. دیکھیں ہمارا تو ایک ہی میسج ہے. قرآن میں ہمیں حکم تھا ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر مجھ سے کوئی بحث کرنی ہے تو کتاب میں کوئی چیز ہے تو وہ لے کر آؤ, جو تمہارے پاس اپنی کتابیں الہامی موجود ہیں, یا انبیاء کے آثار میں سے کوئی چیز ہو وہ مجھے پیش کرو اگر تم سچے ہو. اندازہ کریں کہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ کتاب و سنت سے بات کرنی ہے. نبی الاسلام نے بھی حجۃ الوداع پہ فرمایا اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اور سنت, اور غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور اہل بیت. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بکش مسلمان بنیں اور اپنی نسبت اس شخص کے ساتھ مضبوط کریں جس کی قبر مدینے میں ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا بات ہے, کیا بات ہے. علی بھائی بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. بڑی مہربانی. اس نفسہ نفسی میں جو سب سے قیمتی چیز کسی کے پاس ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اس کا وقت. وقت ہم نے دیا, ہم تو آئے تھے, آپ نے دیا, آپ کی بڑی مہربانی. الحمدللہ. ہمارے پاس تو تھا, ہم آ گئے اور آپ نے نکالا, آپ کا بڑا پن. اور اللہ آپ کو استقامت دے, اللہ ہم کو بھی استقامت دے, آمین. بس اللہ راضی ہو جائے. آمین آمین. جب ہم جائیں دنیا سے تو اللہ راضی ہو, بس یہی مشن ہے اور یہی کوشش ہے. معزز خواتین و حضرات, اس پوڈ کاسٹ کو اختتام کریں گے اس دعا, اس یقین, اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. 1947 میں ہمیں پاکستان کی ضرورت تھی, آج پاکستان کو ہماری ضرورت ہے. پاکستان کو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, علی بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.